وہ کہتا ہے تسی جڑے پکھے لائے پھر یہ بدعت نہیں. معیار کیا ہے امام شافعی کا؟ کتاب و سنت. سمجھیے دو نہیں ہیں کہ کتاب اللہ الگ ہے اور اس سے بعد رسول اللہ کی سنت ہے. ایک ہی معیار ہے دونوں کا. کتاب و سنت پہلا مرحلہ، اجماع امت دوسرا مرحلہ، تعامل صحابہ تیسرا مرحلہ. اگر صحابہ اکرام میں ایک ہی عمل میں تعامل کا اختلاف ہے، جو اقرب الی الکتاب والسنہ ہے وہ میری ترجیح ہے. اگر یہ چاروں مراحل میری نظر میں نہ ہوں تو تب جا کے قیاس کو اختیار کرتا ہوں. یہاں سارے کا سارا دین ہی قیاس پہ کھڑا. اللہ اکبر کبیرہ. آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ داستان لمبی ہے. اللہ کی قسم جب سے میں نے یہ شروع کیا ہے پڑھ رہا ہوں، ایک ایک باب پر یعنی 5-6 صفحات جو کتاب ان پہ لکھے ہوئے ہیں، ایک ایک خطبہ بنتا ہے. اور میرے مقتدی جلدی تھک جاتے ہیں. میں ایک ہی موضوع 3-4 خطبے چلاؤں نا، کہتے ہیں یہ مولوی صاحب لگے نا، پتہ نہیں کنی دیر یہی موضوع چلتا رہنا. بات نہیں آپ سمجھتے نا، جمعے کی حقیقت کو آپ پہنچتے نہیں ہیں. شاگرد تھے ان کے ایک ابو یعقوب امام یوسف بن یحییٰ البویتی. وقت کے حکمران نے فتنہ خلق قرآن کی مخالفت کرنے کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا. جیل سے اپنے ایک ساتھی کو خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں حدیث رسول کی مجلس کو ویسے ہی قائم رکھنا جیسے میں نے قائم رکھی تھی. لوگ مسائل پوچھنے آئیں گے، حکمرانوں کی جیلوں کا ڈر محسوس نہ کرنا، پورے اعتماد کے ساتھ رسول اللہ کی حدیث کا پرچار کرتے رہنا، اور قرآن مجید کے مخلوق ہونے کے باطل عقیدے کا رد کرنا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ جس کوٹری میں مجھے ڈالا ہے اس کی ساتھ والی میں تجھے ڈال دیا جائے. اور اگلی بات بڑی مار کے کی ہے، فرمایا آپ رسول اللہ کے دین کے محافظ ہیں، اگر علماء مداہنت کرنے لگ گئے تو اس بکھری ہوئی امت کو سنبھالنے والا کون ہوگا؟ باقی اہل سیر نے لکھا ہے، یہ جیل میں قید ہیں، اور یہ حیرانی ہوگی آپ کو سن کے کہ جیل سے ان کا جنازہ اٹھا. امام شافعی کے شاگرد تھے، جیل میں قید تھے اور جیل سے جنازہ اٹھا. خط لکھتے ہیں حدیث رسول کے پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دینا. علماء امت کے امام ہوتے ہیں، اگر یہ بھاگ گئے تو امت کو سنبھالنے والا کون ہوگا؟ حکمران خلاف ہیں تو ہوتے رہیں، ہمیں ان کی کیا پرواہ. جمعے کا دن ہوتا، صبح دم اٹھتے اور جیل کے اندر خود کپڑے دھوتے تھے، دھلے ہوئے کپڑے زیب تن کرتے، غسل کرتے، دھلے ہوئے کپڑے پہنتے، جیل میں جو خوشبو میسر ہوتی وہ خوشبو لگاتے، تیل لگاتے، اور جیسے ہی اذان ہوتی بھاگ کے کال کوٹری کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہوتے، اور دروگے کی چیخیں نکل جاتی. جیلر روتا. حضرت آپ جانتے ہیں کہ یہ تالے کھلنے والے نہیں ہیں، آپ کوئی عام مجرم اور قیدی نہیں ہیں، آپ تو وقت کے حکمرانوں کو چیلنج کر کے آئے ہیں. وہاں جیل کی سلاخوں پہ ہاتھ ڈال کے کہتے عرش والے دیکھ لے، میں تیرا بندہ، تیرے نبی کے دین کا خادم، میں جمعے کی پوری تیاری کر کے جمعے کی ادائیگی کے لیے دروازے پہ کھڑا ہوں، جو تیری طرف پکارنے والا ہے میں اس کی آواز پہ لبیک کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ظالم دیواریں حائل ہیں، مجھے تیرے گھر تک جانے نہیں دیتی. زندگی رسول اللہ کی حدیث کو سمجھتے ہوئے، رسول اللہ کی حدیث کو سمجھاتے ہوئے، رسول اللہ کی حدیث کا دفاع کرتے ہوئے گزاری. 58 سال کی عمر تھی. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ یہ بھی حکمرانوں کے عتاب کا شکار تھے. بغداد سے مصر میں گئے ہیں، حکمرانوں کے عتاب کا شکار تھے تو مصر میں گئے، اور کسی نے کہا کہ آپ مصر میں کیا لینے جا رہے ہیں؟ فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ میں وہاں جا رہا ہوں یا میری قضا مجھے وہاں بلا رہی ہے. 58 سال کی عمر میں یہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو گئے.
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا دفاع ایسے مضبوط بنیادوں اور شاندار خطوط پہ کیا کہ یہ کوفہ سے اٹھنے والا تقلید کا فتنہ آج تک امام شافعی کا نام سن کے کانپتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں کتاب و سنت کا خادم بنتے ہوئے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمت بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمدللہ، گزشتہ چند دنوں میں علمی حلقے میں یہ خبریں بہت صدمے اور غم کا باعث رہیں۔ حضرت شیخ الحدیث استاد الاساتذہ علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اقرب رفقاء میں سے مولانا عبید اللہ عفیف صاحب اللہ ذوالجلال والاکرام کو پیارے ہو گئے۔ کم و بیش 55 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور بخاری شریف پڑھاتے رہے، اور ابھی 3 دن پہلے استاد القراء اور پاکستان میں علم تجوید و قرات کے بہت بڑے مجدد، اسے رائج کرنے والے حضرت الاستاد قاری محمد ادریس العاصم رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ اللہ ان جانے والے بزرگوں کی شاندار میزبانی فرمائے، جنت میں اپنے محبوب اصدقاء شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اللہ انہیں جمع کر دے۔ بہت سارے دوست ہیں ہمارے یہاں کے جماعت کے جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جتنی پریشانیاں، مصیبتیں اور تنگیاں ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سے دور فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا من كل داء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔